تو پھر بہت زیادہ ہو جائے گا مسئلہ. 5-10 سال کے بعد لوگ تراویح بھی شروع کر دیں گے کہ جناب اس دن اگر روزہ ہے تو تراویح پڑھنے میں کیا حرج ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اور کچھ سالوں کے بعد جناب والا کوئی اعتکاف کی نیت سے بھی آ جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ بدبخت بد نصیب ایسے ہیں کہ ان خاص راتوں میں بھی ان کی بخشش نہیں ہو. سب سے پہلے مشرک، اور فرمایا کینہ رکھنے والا کہ شعبان المعظم، شب برات اور دیگر ایسی راتوں میں کہ جن راتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بے شمار گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں، ان کی روزی میں اضافہ فرماتے ہیں، ان کی مصیبت پریشانی کو دور فرماتے ہیں. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایات فرمائی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ بدبخت بد نصیب ایسے ہیں کہ ان خاص راتوں میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی. فرمایا کہ ان راتوں میں ان کی بخشش نہیں ہوتی. سب سے پہلے مشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا، مسجد میں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن جب مسجد سے نکلتا ہے تو کبھی جھنڈی پہ جھک جاتا ہے، کبھی مزار پہ جھک جاتا ہے، کبھی دیوار پہ جھک جاتا ہے، کبھی درخت کی ٹہنی پہ جھک جاتا ہے، کبھی جناب کہاں در پہ جھک جاتا ہے، کبھی کس کے در پہ جھک جاتا ہے. تو جناب کبھی کہاں سے اولاد کی طلب کرتا ہے، کبھی کہاں سے اولاد مانگتا ہے، کبھی روزی کے لیے کہیں اور پہنچ جاتا ہے. تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ اس رات میں بھی عبادت کرتا رہے اور جناب والا کہیں چادریں چڑھاتا رہے، کہیں دیگیں چڑھاتا رہے اور جناب صدقہ خیرات کرتا رہے، فرمایا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ جناب اس کے دل میں شرک ہے اللہ کے ساتھ. تو شرک سے بچنا چاہیے. اور فرمایا کینہ رکھنے والا، میں نے ابھی آپ کو چھوٹی سی مثالیں دی تھیں بیچ میں. کینہ، اپنے مسلمان سے کینہ رکھنا، دل میں بات رکھنا کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، بس اس کی تو پوچھو نہیں، اس کی تو کہانی بڑی لمبی ہے، اس کی تو میں آپ کو سناؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، اس کا تو پورا خاندان ایسا ہے. تو یہ چیز دل میں لیے بیٹھا ہوا ہے، گھوم رہا ہے. تو فرمایا جو دل میں اس طرح کا کینہ رکھتا ہے، فرمایا وہ شعبان میں بھی عبادت کرتا ہے، ساری رات نفلیں پڑھتا رہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگلے دن کا روزہ رکھے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پہلے اس دل کے برتن کو صاف کرو. ٹھیک ہے جناب. اور اگلا فرمایا وہ بندہ جو رشتہ داری توڑتا ہے، کوئی بھائی سے ناراض ہوا پڑا ہے، کوئی بہن سے ناراض ہے، کوئی جناب چاچا سے ناراض ہے، کوئی تایا ابو سے ناراض ہے، کوئی بھائی سے ناراض ہے. تو فرمایا کہ بھائی سے تو ملتا نہیں ہے، خالو سے تو ملتا نہیں، پھوپھی سے تو ناراض ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، لیکن رشتہ داری توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، سال گزر گئے بات نہیں کی. تو فرمایا ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. ایسے لوگوں کو عبادت کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس کا سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ بجائے عبادت کرنے کے جا کے اس بھائی کو منا لے، جا کے اس رشتہ دار سے مل لے، اس کو گلے سے لگا لے اور اپنے دل کی جو برائی اس کو ختم کر دے، اپنی شکایت کو ختم کر دے. یہی بہت بڑا ثواب ہے. تو فرمایا رشتہ داری قطع کرنا، قطع تعلق کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شعبان کی رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی. اور ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کی نہیں سنتا، ماں باپ کی گستاخی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، فرمایا کہ مسجد میں جتنی عبادت کر لے، روزہ رکھے، قیام کرے، تلاوت کرے، فرمایا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا جب تک ماں باپ اس سے راضی نہ ہو جائے، جب تک ماں باپ اس سے راضی نہ ہو جائے. اور فرمایا اس سے بڑھ کر آگے وہ آدمی جو شراب کا عادی ہے، جو اپنے آپ کو پیسے والا سمجھتا ہے، مالدار سمجھتا ہے، اور مالدار کی نشانی شراب سمجھتا ہے. کئی لوگوں کو یہ نشہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ سمجھتا ہے پیسے ہونے کا مطلب ہے شراب پیو. بدبخت انسان، یعنی جس کے پاس پیسہ ہے کچھ زیادہ، وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ پیسے کا مطلب ہے شراب پیو، زیادہ پیسے کا مطلب ہے جوا کھیلو، زیادہ پیسہ مطلب ہے عیاشیوں میں اڑاؤ. ارے تم سے زیادہ پیسہ تو عبد الرحمن ابن عوف کے پاس تھا، تم سے زیادہ پیسہ تو عثمان غنی کے پاس تھا.
تم سے زیادہ پیسہ تو ابو بکر صدیق کے پاس تھا، جنہوں نے نبی کے قدموں میں اپنی دولتیں لٹا دی۔ تو فرمایا کہ جو شراب کا عادی ہے وہ نماز پڑھے، صدقہ کرے، عمرے کرے، کچھ بھی کرے، فرمایا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور اس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور ایک اور آدمی جو بہت آسان گناہ ہے اور وہ اس سے چھوڑ نہیں رہا، ٹخنوں سے نیچے شلوار پہننا، پاجامہ کو ٹخنوں سے نیچے پہننا، اس کو اوپر کرنا کون سا مشکل ہے؟ اس کا اہتمام کرنا کون سا مشکل ہے؟ اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں؟ نہیں جناب، بندہ جا رہا ہے، مسجد میں بھی جا رہا ہے، شلوار لٹکی ہوئی ہے، شادی میں جا رہا ہے، اس کو عزت سمجھ رہا ہے کہ جناب شلوار جوتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، ٹخنے اس کے چھپے ہوئے ہیں۔ اور آج کل ایک نیا فیشن آیا ہوا، لوگوں نے ٹخنے چھپانے شروع کیے، عورتوں نے کھولنے شروع کر دیے۔ اب عورتوں میں فیشن آ گیا کہ وہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں۔ کہیں تبلیغ والوں سے سنا ہوگا کہ اوپر رکھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اب سنت تو مردوں کے لیے ہے، لیکن وہ فیشن ایسا آ گیا کہ مرد اپنی شلوار اٹھانا بھول گیا ٹخنوں سے، لیکن عورتوں نے الٹا عمل کرنا شروع کر دیا، اب بجائے ثواب کے گناہ گار ہونے لگے۔ تو بھائی فیشن پہ عمل کرنا کتنا آسان لگتا ہے، لیکن سنت پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہے کہ ابھی تک عمل نہیں ہو رہا۔ تو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔